السلام علیکم جی، کیا حال ہے؟ آج سال کا پہلا دن کیسے گزر رہا ہے؟ میری طرف سے آپ سب لوگوں کو بہت بہت نیا سال مبارک ہو، ہیپی نیو ایئر۔ جہاں جہاں میرے ویورز ہیں، جتنے لوگ ہیں، چاہنے والے، پیار کرنے والے، اور میرے ملک میں، میرے ملک سے باہر، جہاں جہاں جتنے بھی پیارے لوگ بستے ہیں، اللہ پاک سب کو اپنی امان میں رکھے اور نئے سال کی خوشیاں عطا فرمائے۔ اللہ کرے کہ یہ سال سب کے لیے خیر و برکت لے کر آئے، اور جتنے بھی ماضی میں تلخ یادیں ہیں، کتنے پیارے چلے گئے، کتنے کہتے ہیں نا، کتنوں کے ہی دکھ ہیں، بہت زیادہ دکھ ہوئے ہوں گے اور اس میں بہت ساری خوشیاں بھی آئی ہوں گی، لیکن کہتے ہیں کہ تلخ یادوں کو جو ہے وہ بھول جانا چاہیے اور آج کو دیکھنا چاہیے اور آنے والے کل کی خوشیوں کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک آسانیاں عطا فرمائے سب کو، اور جتنا بھی زندگی کے دن ہیں اللہ پاک سکون سے گزارے، اور اس کے بعد جو باقی کی زندگی ہے جانے کے بعد کی، اگلے جہان کی، تو اللہ پاک وہ بھی سب کے لیے بہتر کرے، آمین ثم آمین۔ اور ہمارے جتنے سب لوگ چلے گئے اللہ پاک ان کی بھی مغفرت فرمائے، اپنے جوار رحمت جگہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بس یہ دعا ہی کر سکتے ہیں، کہتے ہیں نا کہ یہ تو ہر انسان کے ساتھ ہے، جب تک یہ سانس چلتی ہے اسی طرح کے ڈرامے چلتے رہتے ہیں، صحیح ہے نا؟ آپ لوگ سکرین پہ ڈرامے دیکھتے ہیں لیکن اس میں بھی بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو حقیقت کے قریب بھی ہوتی ہیں اور کئی نہیں بھی ہوتی ہیں۔ اچھا، آپ لوگ تو ویسے ہی اعتبار کر لیتے ہیں تو جی، یہ زندگی بھی ایک تماشا ہے، یہ دنیا بھی تماشا ہے، یہ کھیل تماشا ہے بس، اور اس تماشے میں بس کہیں رونا ہے، کہیں ہنسنا ہے، یہی چلتا ہے تو جی، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے جس نے ہمیں زندگی دی ہے، یہ سانسیں دی ہیں، اور اللہ کو یاد رکھیں، کسی کا دل نہ دکھائیں اور پیار محبت سے رہیں، جو کہ بہت کم لوگ رہتے ہیں جو کہ نہیں رہا جاتا کسی سے بھی، مجھے لگتا ہے اب ایکسپیرئنس ہو گیا زندگی کا۔ لیکن میری تو یہی کوشش ہوتی ہے کہ سب کے ساتھ اچھے طریقے سے رہوں۔ اگر کسی کو میرے سے شکایت ہے، ہو سکتا ہے مجھے بھی آ جاتا ہے غصہ، اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، ہو سکتا ہے میری طرف سے بھی کسی کا دل دکھا ہو، تو میری تو کوشش ہوتی ہے یہی کہ بس یا تو اس کو منا لوں اور اسے معافی مانگ لوں کہتے جی، کیوں معافی کیوں مانگے، ہم کیوں معافی مانگے، اس نے ہمارے ساتھ ایسا کیا، اس نے ہمارے ساتھ ایسا کیا، وہ ہمیں یہ کہہ گیا، وہ ہمیں وہ کر گیا۔ لیکن ہم یہ ایک بات بھول جاتے ہیں کہ ہم کتنے خطا کار گناہ گار لوگ ہیں، ہم سے پتہ نہیں کتنی خطائیں ہوتی ہیں، ہم نے بھی تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا ہے۔ ہم دعائیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں بخش دے، یا اللہ ہمیں بخش دینا، یا اللہ پاک ہمارے گناہ معاف کر دے، ہماری غلطیاں معاف کر دے، لیکن ہم لوگ دوسروں کو نہیں معاف کرتے، پتہ نہیں کیوں۔ تواڈے 'چ نا ایک انساناں 'چ آکڑ بہت ہیگی ہے یہ آکڑ جو ہے نا یہی خراب کرتی ہے، اور اسی آکڑ نے غرور، اسی غرور نے نا شیطان کو بد بنا دیا، صحیح ہے نا؟ شیطان کا نام دے دیا ہے ابلیس کا، جو کہ ایک فرشتہ تھا۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ غرور، اکڑ جو ہے نا وہ نہیں ہونی چاہیے۔ آپ اپنے دیکھ لیں، جتنے بھی آپ کے پیغمبرز گزرے ہیں، جتنے بھی آپ کے اولیاء کرام گزرے ہیں، جتنے بھی اللہ کے پیارے انسان ہیں، تو ہمیں تو ان کی مثال لینی چاہیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں چاہیے کہ ان کے کہنے پر چلیں۔ وہ کتنے رحم دل تھے، ان کی آل پاک کتنی رحم دل تھی۔ میری طرف سے آپ سب لوگوں کو بہت بہت نیا سال مبارک ہو۔ اللہ پاک آپ سب کی پریشانیاں دور کرے، اللہ پاک آپ سب کے لیے آسانیاں عطا فرمائے، اور میرے لیے بھی اللہ پاک کرم کرے، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اور اسی طرح اپنا پیار، اپنی محبت میرے لیے جو ہے نا ہمیشہ آپ نے رکھنی ہے۔ مجھے اکثر میسیجز آتے ہیں کہ آپ اپنے بارے میں بتائیں، اتنا کچھ تو بتا چکی ہوں، اب کیا بتاؤں آپ لوگ بور نہیں ہوتے میری باتیں سن کے بہرحال آپ سے باتیں کرنا مجھے بھی بہت اچھا لگتا ہے، سچی مچی بہت اچھا لگتا ہے، اور یہی تو ہے
कहते हैं ना, प्यार दो प्यार लो, और प्यार लो और प्यार दो वाला हिसाब है, सही है ना। तो खुश रहें, गिले शिकवे भूल जाएं। छोटी छोटी गलतियाँ इंसानों से ही होती हैं, छोटी छोटी क्या बहुत बड़ी बड़ी भी हो जाती हैं, लेकिन कुछ गलतियाँ वाकई ना काबिल माफ़ी होती हैं। जैसे गुनाह होते हैं, कबीरा गुनाह, वो गुनाह जो किसी पर जुल्म करें, वो गुनाह जो किसी को अजियत दे, वो गुनाह गलत है। जो बच्चों पे या किसी यतीमों पे किसी को नाहक मारें, जैसे मर्द हैं कितने वो औरतों पे हाथ उठाते हैं हक से कि जी हमारा हक, कोई हक नहीं है भाई। किसी को कोई हक नहीं बनता कि वो किसी के साथ कोई भी गलत बात करे, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला को तो नहीं पसंद। आपको पता है कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा औरतों की इज़्ज़त करनी सिखाई है, और हमेशा हुक्म है, औरत की इतनी इज़्ज़त करते थे, अपनी प्यारी बेटी की इतनी इज़्ज़त करते थे, बीबी फातिमा ज़हरा की इतनी इज़्ज़त करते थे कि उठ के खड़े हो जाते थे। तो ये है औरत की अज़मत और औरत की इज़्ज़त। तो जब अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है औरत को, तो भाई बाकियों को भी तो इज़्ज़त करनी चाहिए। औरत तो वैसे भी बड़ी प्यार करने वाली चीज़ है प्यार से रखेंगे तो आपको प्यार ही करेंगी, चाहे वो आपकी बीवी है, चाहे आपकी बहन है, चाहे आपकी माँ है, चाहे आपकी बेटी है। जितने प्यार मोहब्बत देंगे उतना ही जो है वो ही मिलेगा, इज़्ज़त मिलेगी। और जो मेरा ख्याल है कि बीवी तो सबसे ज़्यादा करीब होती है और माँ सबसे ज़्यादा करीब होती है, लेकिन माँ के बाद अगर कोई बहुत करीब होता है तो वो सिर्फ बीवी होती है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि सबको प्यार मोहब्बत से ही रहना चाहिए। चलें, एवं बस बातों से बातें निकलती जा रही हैं और मैं पता नहीं क्या बोलती चली जा रही हूँ। तो भाई ये व्लॉग मेरा आप लोगों के लिए है, आप लोगों की मोहब्बत के लिए। तो बस अपनी मोहब्बत ऐसे कायम रखिएगा, खुश रहें, सलामत रहें। आमीन।